Pakistan possesses. And given the war against extremism, conflicts, and terrorism, and the price we have paid, it is extremely important that we learn our lessons from the past and empower the youth of Pakistan to make Pakistan a fort of peace and harmony. Now, having spoken so much in English and shown to you that I can speak English, let me switch to Urdu, because I think this broadcast is also going online, and I would like other people outside this hall to understand me and follow me in the national language. سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا اور آرگنائزرز کو اور یوتھ کو جو اس ایکٹیویٹی میں شریک ہو رہے ہیں، اور ایک کیس سٹڈی دینا چاہوں گا آپ کو. آج اللہ تعالیٰ نے مجھے جو آپ کے سامنے کھڑا کیا ہے اور میں بول رہا ہوں، میرے پاس دوسری زندگی ہے جو مجھے 6 مئی 2018 کو ملی تھی. ایک نوجوان نے جس کے دماغ میں انتہا پسندی کا بیج لگایا گیا تھا، اس نے 6 فٹ کے فاصلے سے مجھ پہ گولی چلا کے میری جان لینے کی کوشش کی. اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی اس کے ساتھ غداری کی تھی یا اس کے کوئی ذاتی جھگڑا تھا میرا یا اس کا، میں تو شاید اسے جانتا بھی نہیں تھا. لیکن ہمارے ملک کے اندر جو انتہا پسندی ہے وہ ایسے بیانیوں کو فروغ دیتی ہے کہ جن سے متاثر ہو کے کچھ لوگ اپنے ذہن کے اندر کچھ تصورات گھڑ کے اپنے ہی ہم وطنوں کو دشمن تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جس شخص نے میرے پہ گولی چلائی، اس کے نزدیک وہ ایک بہت بڑا مذہبی فریضہ سر انجام دے رہا تھا، اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس مذہبی فریضے سے وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، میرے پاس بھی وہی عقیدہ ہے، میں بھی اسی مذہب کا پیروکار ہوں. اور اگر میں اس مذہب کا پیروکار نہ بھی ہوں تو پھر بھی اس کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ کسی کی جان لینے کی کوشش کرے. اور وہ نفرت کی گولی جو اس نے چلائی، اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بچا کے میرے جسم میں مستقل محفوظ کر دی ہے، اور وہ مجھے ہر روز یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو ایسی نفرت کی گولیوں سے پاک کرنا ہے. ہم جس دنیا میں داخل ہو چکے ہیں، یہ دنیا بہت خطرناک ہے. یہ دنیا بہت کمپلیکس ہے. جس زمانے میں ہم طالب علمی کے دور میں تھے تو میڈیا نیشنل میڈیا تھا، میڈیا میس میڈیا تھا، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ ایسے لوگ اور ایسے عناصر جن کا انتہا پسندی کا بیانیہ ہے وہ میس میڈیا یا نیشنل میڈیا کے ذریعے اپنے پیغام کو نشر کر سکیں. چونکہ میڈیا بھی یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کی آڈینس جس کو وہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، جو میس آڈینس ہے، وہ اسی پیغام کو سنے گی جو میس اپیل رکھے گا. جب آپ میس اپیل کے پیغام کو نشر کریں گے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ انتشار میں دھکیل سکیں، ان کو تقسیم کر سکیں. آپ کا میسج ہیز ٹو بی اے یونیفائر. لیکن جب سوشل میڈیا کی ایجاد ہوئی اور ہر شخص براڈ کاسٹر بن گیا، تو اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ایک شخص، اس کے پاس چاہے کتنا زہریلا پیغام ہو، چاہے اس کے ساتھ کوئی اور
اس کا حمایتی ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اپنے پیغام کو گلوبل لیول پہ نشر کر کے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اور ایک ایسا ذہن جو تیار نہیں ہے، جو باخبر نہیں ہے، وہ اس متعصب یا اس نفرت انگیز پیغام سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے دور میں یہ بے حد ضروری ہو گیا ہے کہ ہم ان خطرات سے باخبر رہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے درمیان نشر کیے جاتے ہیں، تاکہ ہمیں وہ نفرت اور انتہا پسندی کی طرف دھکیل سکیں، تاکہ وہ ہمیں معاشرے میں باہم دست و گریبان کر سکیں۔ چونکہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا انحصار اس کے امن پہ، استحکام پہ اور بھائی چارے پہ ہوتا ہے۔ ایک ایسا ملک جو کانفلکٹ ریڈن ہو، جس کے اندر مستقل آپس کے باہمی تضادات، تنازعات بے قابو ہو کر لوگوں کو ایک دوسرے سے گتھم گتھا رکھیں، وہ معاشرہ کبھی کوئی تعمیری یا مثبت کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے نے اگر گتھم گتھا نہیں ہونا اور ترقی کرنی ہے تو کیا معاشرے کو یک رنگی اختیار کرنی چاہیے؟ کیا معاشرے کو ایک رنگ میں ڈھلا ہونا چاہیے؟ ایک رنگ میں کبھی کوئی معاشرہ نہیں رنگا جا سکتا، یہ غیر فطری بات ہے۔ لوگوں کے پس منظر مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کی سوچ میں فرق ہوتا ہے، چونکہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف پس منظر رکھتا ہے، ہر انسان کا تجربہ دوسرے انسان سے مختلف تجربہ ہے، اور یہ انسانی زندگی کے تجربات کا فرق ہماری سوچوں کے اندر بھی مختلف سوچیں پیدا کرتا ہے۔ تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ اختلاف ہونا کوئی بری بات ہے، لیکن اس اختلاف کو سلجھانے کا طریقہ نہ ہونا دراصل بری بات ہے۔ It is not a sin to not have, it is not a sin to have differences in society, but it is certainly a sin to not to know how to resolve differences in society. اور یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب پیس بلڈنگ کے جو سکلز ہیں وہ نوجوانوں کے اندر ہوں۔ مجھے ایک کانفرنس میں جانے کا اتفاق ہوا جو 9/11 کے بعد ایک دنیا بھر میں ٹیررزم کی جو جنگ چل رہی تھی اس حوالے سے فرانس میں ہوئی، تو پوری دنیا کے ماہرین وہاں پر موجود تھے، اور وہ یہ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ انسان انتہا پسندی کا شکار کیسے ہوتا ہے۔ کسی نے کہا تعلیم کی کمی، کسی نے کہا غربت، کسی نے کہا بے روزگاری، کسی نے کہا ناانصافی، مختلف جوابات تھے۔ تو ایک وہاں پر بہت عمر رسیدہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، انہوں نے ساری گفتگو سن کر کہا کہ آپ میں سے کوئی یہ مجھے بتلا سکتا ہے کہ جرمنی کے اندر جو ظلم نازیز نے کیا، ہٹلر نے جو مظالم ڈھائے جرمنی کے اندر، تو کیا جرمنز دنیا کے اندر ایک ان پڑھ قوم تھے؟ کیا ان کے پاس کوئی تہذیبی پس منظر نہیں تھا؟ وہ دنیا کی بڑی ترقی یافتہ قوم تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ایسے جرائم کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ جن کا ذکر کرنا بھی آج وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ انسان ایک اشرف المخلوقات تو ہے، اس دنیا کے اندر سب سے بہترین کریچر ہے، لیکن ایک وائرس ایسا ہے کہ جو اس کے دماغ میں آ جائے تو اس کو بیسٹ بنا دیتا ہے،
اس کو وحشی کر دیتا ہے. اور وہ وائرس کیا ہے؟ پریجوڈس، تعصب. کہ جب انسان کی سوچ کسی تعصب کے اندر رنگ جاتی ہے تو پھر وہ واقعات کو، وہ اختلاف کو کسی ریشنل فریم ورک میں دیکھنے کی سوچ سے عاری ہو جاتا ہے. وہ جذباتیات کا شکار ہو جاتا ہے. وہ دوسرے کے موقف کو سمجھنے اور سننے کی صلاحیت کھو دیتا ہے. وہ خود کو ایبسلیوٹ ٹروتھ میں کاسٹ کر کے سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں یہ سب بہکے ہوئے ہیں، یہ سب گمراہ ہیں اور مجھے ان سے لڑنا ہے. تو یہ پریجوڈس معاشروں میں جب پیدا ہو جائے تو وہ ان معاشروں کو تباہ کر دیتا ہے. اور یہی بات ہمیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دے کے بتلائی ہے کہ تمہیں کسی چیز کا تعصب حق بات کہنے سے نہ روک دے. کہ میرا ایک قبیلہ ہے، میری ایک سوچ ہے، ایک نسل ہے، میری ایک زبان ہے، میرا ایک مذہب ہے، میری ایک قومیت ہے، میری کوئی شناخت ہے. میں اس شناخت کے تعصب میں اس قدر ڈوب جاؤں کہ میں حق اور سچ کے درمیان فرق نہ کر سکوں تو وہ میری بحیثیت انسان موت ہے. پھر میرا دماغ انسان کا دماغ نہیں ہے، وہ ایک بیسٹ کا دماغ ہے، ایک وحشی درندے کا دماغ ہے کہ جو اپنے تعصب کی آنکھ سے سچ کو جھوٹ بنا سکتا ہے اور جھوٹ کو سچ بنا سکتا ہے. لہٰذا اگر ہم نے پریجوڈس کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سوسائٹی میں انگیجمنٹ اور ڈائلاگ کو فروغ دیں. مکالمے کے بغیر آپ تعصبات کو ختم نہیں کر سکتے. مکالمے کے بغیر آپ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب تک آپ ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں آپ اس تعصب کی دیوار کو گرا نہیں سکتے. تو لہٰذا اسی سوچ کے تحت ہم نے نوجوانوں کے اندر سپیس کریٹ کی کہ ینگ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کور کے ذریعے تمام جامعات میں چیپٹرز بنا کے کوشش کی کہ نوجوانوں کو موقع دیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک اچھے ماحول کے اندر ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور نقطہ نظر کے اختلاف کو بجائے گولی کے وہ دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ سلجھانے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ سوچ ہے جو پاکستان کو مستقبل میں ترقی پہ ڈھال سکتی ہے. یہی وہ سوچ ہے جو ہمارے اندر جمہوری قدریں پیدا کر سکتی ہے. آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب میں یوتھ کو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں تو جو سب سے غلیظ ترین گالیاں سیاسی نقطہ نظر کے اختلاف کے حوالے سے دی جاتی ہیں تو میں اپنے انٹرسٹ میں جا کے ان لوگوں کی پروفائل دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو مجھے یہ دیکھ کے بڑی افسردگی ہوتی ہے کہ ان میں سے اکثریت نہایت پڑھے لکھے نوجوانوں کی ہوتی ہے کہ جو اپنے سیاسی اختلاف کی بنا پر کسی دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان کی سیاسی سوچ سے مطابقت نہیں رکھتے تو آپ غدار ہیں، آپ کافر ہیں، آپ چور ہیں، آپ لٹیرے ہیں، آپ کے اندر دنیا کی ہر برائی ہے، چونکہ آپ ایک خاص سوچ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ ہمارے اندر سیاست کے بارے میں، معاشرت کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، قومی پالیسیوں کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہم سب پاکستان کو مختلف رنگوں میں دیکھ سکتے ہیں،
اور آپ نے ان اندھوں کی اور ہاتھی کی کہانی سنی ہوگی کہ چند نابیناؤں کو کہا گیا کہ جا کے ہاتھی کو چھو کے آؤ اور بتاؤ کہ ہاتھی کیسا جانور ہے۔ ایک نابینا گیا، اس نے ہاتھی کے ٹانگ کو ہاتھ لگایا اور واپس آ کے کہا کہ ہاتھی تو ایک کالم کی طرح کا جانور ہے، ایک ستون ہے جو ہاتھی ہے، مضبوط سا ستون۔ دوسرا نابینا گیا، اس نے ہاتھی کے پیٹ کو ہاتھ لگایا تو اس نے آ کے کہا کہ ہاتھی تو ایک چٹان ہے، یہ ستون نہیں ہے، چٹان کی طرح کا جانور ہے۔ تیسرا شخص جو ہے اس نے ہاتھی کے کان کو ہاتھ لگایا اور اس نے کہا کہ ہاتھی تو ایک بڑا نرم و گداز سا جانور ہے، آپ سب غلط بات کرتے ہیں، میں تو خود دیکھ کے آیا ہوں کہ ہاتھی تو ایک بڑا نرم اور گداز جانور ہے۔ چوتھے شخص نے ہاتھی کی سونڈ کو ہاتھ لگایا، اس نے کہا آپ تینوں غلط ہیں، ہاتھی تو ایک سانپ کی طرح کا جانور ہے۔ وہ چاروں سچی بات کر رہے تھے لیکن ادھوری بات کر رہے تھے، اور جو اصل حقیقت ہے وہ چاروں کی باتوں کا مجموعہ تھی۔ تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی بیانیے کو دیتے ہیں تو وہ بیانیہ ہو سکتا ہے کہ ایک پہلو بیان کرتا ہو لیکن وہ مکمل سچ نہ ہو، اور جو مکمل سچ ہے وہ سب کی باتوں کو یکجا کر کے اس کی تصویر ایمرج کرے اور حقیقت بنے۔ تو اس لیے بجائے یہ کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہر آرگومنٹ کو مارکہ رزم و باطل کے کیا کہتے ہیں وہ بنا دے اور وہ ایمان اور کفر کی جنگ بنا دے، اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسرا جو بات کر رہا ہے وہ کس بنیاد پہ بات کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے اور اس کے جو ریفرنس پوائنٹس ہیں وہ فرق ہیں، اور ان ریفرنس پوائنٹس کا جو فرق ہونا ہے وہی ہمیں شاید ایک دوسرے سے اختلاف دے رہا ہے، لیکن اگر اختلاف ہے تو وہ بھی اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا میں پاکستانی ہوں۔ ایک نقطہ نظر کا اختلاف کسی شخص کو کم تر پاکستانی یا کسی شخص کو اعلیٰ تر پاکستانی نہیں بنا دیتا، ہم سب اس ملک کے خیر خواہ ہیں۔ تو یہ سوچ ہے جو کسی بھی معاشرے میں اس کے جمہوریت کو چلاتی ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر اختلافات کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو قبول کرنا سیکھتے ہیں۔ اور اگر وہ نوجوان جس نے مجھ پہ گولی چلائی تھی، اگر اسے بھی اندھی تقلید نہ ہوتی اور وہ اپنے دماغ کو سوچتا کہ میں کیا فیل کرنے جا رہا ہوں، تو شاید وہ مجھ سے آ کے استفسار کر سکتا تھا، مجھ سے پوچھ سکتا تھا کہ میرے ذہن میں آپ کے بارے میں یہ گمان ہے، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے، شاید میں اس کو سمجھا سکتا۔ لیکن تعصب کی آگ جب بہت زیادہ ذہنوں میں بھڑکا دی جائے تو وہ مکالمے سے روک دیتی ہے۔ تو میری امید ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ فورم، جس کا مقصد یہی ہے کہ نوجوان ایک دوسرے سے انتہا پسندی کی بجائے، ایک دوسرے سے گالی گلوچ کی بجائے، مکالمے سے، بات چیت کے ذریعے اپنے تنازعات کو، اپنے اختلافات کو حل کرنے کی صلاحیت سیکھیں، تو تبھی یہ ملک خوشگوار، مضبوط اور خوشحال ہوگا۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم گھر سے سیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر ہر روز آپ دیکھتے ہیں کہ جس گھر کے اندر اختلاف کو سلجھانے کی بہتر صلاحیت ہوتی ہے وہ ایک ہیپی ہوم ہوتا ہے، اور جس گھر کے اندر اختلاف کو سلجھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس گھر کا ماحول ایک جہنم بن جاتا ہے۔ جس گھر کے اندر میاں بیوی آپس میں اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل نہیں کر سکتے، وہاں صبح شام پانی پت کی جنگ ہوتی ہے۔ جس گھر کے اندر بہن بھائی آپس کے اندر اختلافات کو اچھے طریقے سے حل نہیں کر سکتے، وہاں پہ صبح شام اسی طرح پانی پت کی جنگ ہوتی ہے۔ جس گھر کے اندر ماں باپ اور بچے آپس میں ڈائیلاگ نہیں کر سکتے، اس گھر کا بھی نظام صحیح نہیں چل سکتا۔
تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں ملک چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے گھر سے ضرورت ہے کہ ہم ایک خوشگوار ماحول اگر گھر کے اندر رکھنا چاہتے ہیں اور قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہاں سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ پھر ہم اگر تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، تعلیمی اداروں کا ماحول ٹھیک رکھنا ہے تو وہاں پر بھی ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم کانفلکٹس کو کیسے مینج کریں۔ پھر ہم ورک پلیس کے اندر جاتے ہیں تو جب آپ ورک پلیس میں جائیں گے وہاں پہ بھی مختلف مزاج کے مختلف طرح کے لوگ ہوں گے اور وہاں پہ کانفلکٹس ہوں گے، ڈپارٹمنٹل کانفلکٹس ہوں گے، باس اور سبارڈینیٹس کے کانفلکٹس ہوں گے۔ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ ان کانفلکٹس کو کیسے مینج کریں گے۔ سو کانفلکٹ مینجمنٹ لیڈرشپ کی ایک بہت بنیادی اس کا وصف ہے، اس کی بہت بیسک کوالٹی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ نیشنل ڈائیلاگ فورم کے ان پروگراموں کے ذریعے آپ خود کو ایک کانفلکٹ مینیجر کے طور پہ بہتر طور پہ ڈیولپ کریں گے، تاکہ جہاں پر آپ کہیں جائیں لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ پولرائزیشن کرے، لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ سائڈز لے، لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سائڈز کو یکجا کرے۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ دو لڑنے والوں میں سے ایک کا طرفدار ہو جائیں، آپ کا کام بحیثیت قائد یہ ہے کہ دو لڑنے والوں کو ایک میز کرسی پہ بٹھا کے ان کو ایک کریں۔ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ سب لوگ آپ کے اوپر اعتماد کریں۔ تو یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہیں کہ جن کو آپ مستقبل میں اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ پاکستان جو 70 سال سے بھٹک رہا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم 70 سال سے بھٹک رہے ہیں، ابھی تک اپنی منزل نہیں پا سکے۔ بنگلہ دیش ہم سے 25 سال بعد علیحدہ ہوا تھا، آج وہ اقتصادی طور پہ ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ افغانستان جو اتنی خانہ جنگی کا شکار تھا، اس کی کرنسی ہم سے آج مضبوط ہو گئی ہے۔ کیوں؟ بنیادی طور پہ ہم آج تک اس بات کی حقیقت نہیں سمجھ سکے کہ قومیں امن، استحکام اور پالیسیز کے تسلسل سے ترقی کرتی ہیں۔ جیسے آپ ایک بیج لگاتے ہیں، اس بیج کو اگر آپ پرامن زمین نہیں دیں گے کہ وہ بیج اپنی جڑیں نکالے، وہ بیج ایک پودا بنے، وہ بیج ایک درخت بنے، اور آپ اگر ہر 6 مہینے بعد ابھی وہ کونپلیں نکالے گا تو اس پودے کو جڑ سے نکال کر کہیں کہ یہ جڑیں نہیں نکال رہا، اچھا پھر لگا دو، پھر نکال لیں، جڑیں نہیں نکال رہا، پھر لگا دو، کبھی ماشاء اللہ، کبھی جمہوریت، کبھی اسلامی جمہوریت، کبھی سب سے پہلے پاکستان، کبھی سب سے باخر میں پاکستان۔ یہ تجربے اب ہمیں بند کر دینے چاہیے۔ ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ اس ملک کو چلانے کا راستہ آئین ہے، 1973 کا کانسٹیٹیوشن، جس کے اوپر سیکولر بھی یقین رکھتے ہیں، جس کے اوپر مذہبی جماعتیں بھی یقین رکھتی ہیں، جس کے اوپر علاقائی جماعتیں بھی یقین رکھتی ہیں، جس کے اوپر قومی جماعتیں بھی یقین رکھتی ہیں۔ تو ہمیں یہ راستہ تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کیسے اس ملک کے اندر ایک ایسا ماحول بنائیں کہ اس آئین کی حکمرانی، اس قانون کی حکمرانی کے تصور کو اپنے لیے آئیڈیل بنا کے دیکھیے۔ ریاست جو ہے وہ رومانس سے چلتی ہے، ریاست وہ کامیاب ہوتی ہے جس میں اس کے شہریوں کا کچھ ہائر ویلیوز کے ساتھ رومانس ہو، چاہے وہ جسٹس ہے، چاہے وہ رول آف لا ہے، چاہے وہ امپاورمنٹ آف سٹیزنز ہے، چاہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، چاہے وہ اکنامک پراسپیرٹی ہے۔ ان ویلیوز کے ساتھ جب لوگ رومانس کرتے ہیں تو اس سے ریاست اور شہری کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ ریاست کی بنیاد جبر پہ رکھیں گے کہ کوئی بات اختلاف کرے گا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے، کوئی بات اختلاف کرے گا اس کو پکڑ کے آپ اغوا کر لیں گے، تو جبر کے ساتھ 21ویں صدی میں ریاست نہیں چل سکتی۔ اور اگر ہمیں دشمنوں کے بیانیے سے ڈر ہے تو دشمن کا جو آج کل آپ سنتے ہیں 5th generation warfare، 5th generation warfare is neither about fire power nor it is about muscle power, it is about brain power, it is a smart war۔ اگر آپ کے دشمن آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نیریٹو دے رہے ہیں تو ہمارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم اس سے بہتر نیریٹو دے سکیں۔
اگر ہم ایک بہتر نیریٹو نہیں دے سکیں گے تو ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. اور یہ نیریٹو کیسے آئے گا؟ یہ نیریٹو مکالمے سے آئے گا، یہ انگیجمنٹ سے آئے گا، یہ ایک دوسرے کو سمجھنے سے آئے گا، اور یہ ایک دوسرے کو سمجھانے سے آئے گا. یہ ایک دوسرے سے لڑنے کے ساتھ نہیں آئے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، اور یہ جو ایک اتنا اچھا مشن آپ نے لیا ہے نیشنل ڈائیلاگ فورم کے ذریعے کہ نوجوانوں میں یہ سلیقہ پیدا کر رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنے نقطہ نظر کو سمجھانے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں. اسی کے اندر پاکستان کے مستقبل اور پاکستان کی ترقی کی کنجی مضمر ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ضرور کامیاب ہوں گے، اینڈ یو ول بی دا لیڈرز آف اے رائزنگ پاکستان. پاکستان زندہ باد.